هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعريف طريق الاستعارة. اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مضطردة بطريقين، أحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكم، والثاني لوجود الاتصال بين السبب المحض والحكم. فالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين، والثاني يوجب صحة من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع. فصل فی تعریف طریق الاستعارت. یہ فصل استعارہ کے طریقے کی تعریف کے بیان میں ہے. اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، احدہما لوجود الاتصال بین العلة والحکم، والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. جان لیجئے کہ استعارہ احکام شرع میں دو طریقوں پر رائج ہے. ان دونوں میں سے ایک علت اور حکم کے درمیان اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، اور دوسرا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے ہے. فالاول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفين، والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع. تو ان دونوں میں سے جو پہلا استعارہ ہے اس میں استعارہ طرفین سے صحت کو ثابت کرتا ہے، اور دوسرا اس کی صحت کو احد الطرفین سے ثابت کرتا ہے، اور وہ اصل کا استعارہ ہے فرع کے لیے. فصل فی تعریف طریق الاستعارت. جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ حقیقت اور مجاز کی تعریف، ان کے اقسام اور تفریعات کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب مجاز کے علاقوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اس فصل میں استعارہ کے طریقے کی تعریف کو بیان کیا جائے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اصولیین کے نزدیک استعارہ اور مجاز دونوں مترادف ہیں، یعنی حقیقت اور مجاز کے درمیان اتصال اور مناسبت کی وجہ سے لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنا استعارہ بھی کہلاتا ہے اور مجاز بھی کہلاتا ہے. اس کے برخلاف اہل بیان کے نزدیک استعارہ یہ مجاز کی ایک قسم ہے، جیسے کہ آپ مختصر المعانی وغیرہ کے اندر پڑھیں گے. قولی اس سبق کو سمجھنے سے مناسب ہوتا ہے کہ آپ کچھ باتوں کو جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے معنی حقیقی اور ایک ہوتا ہے معنی مجازی. اب جب معنی حقیقی کوئی لفظ ہے اس سے اس کے معنی حقیقی نہ مراد لیا گیا ہو، معنی مجازی مراد لیا گیا ہو، تو اس کے درمیان کوئی علاقہ کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی مناسبت ہونا چاہیے، تبھی تو لفظ جو معنی مجازی مراد لیا گیا ہو معنی حقیقی کو چھوڑ کر اس کو مراد لیا جائے گا. تو اگر معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان غیر تشبیہ کا علاقہ ہو تو اس کو اصولیین اتصال صوری کہتے ہیں، اور اگر اس تشبیہ کا علاقہ ہو تو اس علاقے کو اصولیین اتصال معنوی کہتے ہیں. اچھا، اتصال صوری کا مطلب یہ ہے کہ معنی مجازی کی صورت معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ کسی طرح کی مجاورت کی وجہ سے متصل ہو، اس طور پر کہ معنی مجازی میں حقیقی کا سبب ہو یا علت ہو یا شرط ہو یا حال ہو یا اس کا الٹا ہو. اس کی مثال مشہور ہے، جیسے لفظ اسد ہے. ہم اسد بول کر
اس کے معنی حقیقی شعر نہ مراد لے بلکہ رجل شجاع مراد لیں تو یہ کہلائے گا اتصال معنوی، اس لیے کہ اس میں جو علاقہ ہے وہ غیر اسی طرح لفظ عمار بول کر بلید اور کن ذہن آدمی مراد لینا۔ پہلی مثال میں لفظ اسد بول کر شعر مراد لینا، اس میں جو معنی مشترک فی ہے وہ ہے بہادری، شجاعت، اور دوسری مثال میں معنی مشترک فی ہے حماقت، غباوت۔ تو یہ تھا اتصال معنوی۔ اتصال سوری کی مثال جیسے لفظ سما یعنی آسمان بول کر بادل مراد لینا، کیونکہ بادل کی صورت سما کی صورت سے متصل ہے، اس طور پر کہ عرف میں ہر اوپر والی چیز کو سماؤن کہہ دیا جاتا ہے، اور بادل بھی چونکہ اوپر ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی سماؤن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے او کصیب من السماء۔ بہرکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اتصال معنوی کی بحث کو اس کتاب میں بالکل نہیں ذکر کیا ہے، اور اتصال سوری کے بھی بیشتر اقسام یعنی 24 قسموں میں سے 22 قسموں کو ترک کر دیا ہے، صرف 2 قسموں یعنی اتصال بین العلت والمعلول اور اتصال بین السبب والمسبب کو ذکر کیا ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ احکام شرع میں استعارہ یعنی مجاز 2 طریقے پر شائع ہے، ایک تو یہ ہے کہ علت اور حکم کے درمیان اتصال ہو، دوسرا یہ کہ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال ہو۔ اچھا، ان دونوں قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم علت اور سبب کے معنی کو بھی سمجھیں۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علت اور دوسری چیز ہے سبب۔ علت کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں علت اس چیز کا نام ہے جس کو کسی حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو، لہذا اگر کسی جگہ حکم متصور ہوگا تو علت مشروع ہوگی، اور اگر حکم متصور نہ ہو تو علت مشروع نہ ہوگی، لہذا علت کی طرف حکم کا وجود اور وجوب دونوں منسوب ہوتے ہیں، یعنی علت کی وجہ سے حکم موجود بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے، اور علت اور حکم کے درمیان ایسا کوئی امر نہیں ہوتا جس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے لفظ نکاح، یہ ملک متعہ کا فائدہ دیتا ہے، واضح نے اس کو اسی کے لیے وضع کیا ہے، اور اسی لفظ نکاح کی طرف ملک متعہ کا وجود اور وجوب منسوب ہوتا ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے شوہر کے لیے ملک متعہ موجود ہوتی ہے اور عورت پر وضع کا سپرد کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہاں نکاح اور ملک متعہ کے درمیان ایسا کوئی امر بھی نہیں ہے جس کی طرف ملک متعہ کو منسوب کیا جاتا ہو، تو کہا ہی جائے گا کہ نکاح یہ ملک متعہ کی علت ہے۔ دوسری چیز ہے سبب۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب وہ ہے جو علت کی طرح مشروع نہ ہو بلکہ مفضی الی الحکم ہو، اور سبب اور حکم کے درمیان ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے، لہذا سبب کی طرف نہ وجود حکم منسوب ہوتا ہے اور نہ وجوب حکم منسوب ہوتا ہے۔ جیسے آپ گئے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، اور آپ نے کوئی سامان کو خریدا، تو شرع یہ ملک متعہ کا سبب ہے، کیونکہ شرع ملک متعہ کی طرف مفضی ہے، اور شرع کی طرف ملک متعہ کا نہ وجود منسوب ہوتا ہے اور نہ وجوب منسوب ہوتا ہے، بلکہ شرع اور ملک متعہ کے درمیان جو ملک رقبہ ہے اس کی طرف ملک متعہ کا وجود اور وجوب منسوب ہوتا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ شرع یہ ملک متعہ کا سبب ہے۔ اس تفصیل کے بعد ہم مصنف کی عبارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
تو مصنف کہتے ہیں کہ ان دونوں قسموں میں سے اول یعنی اتصال بین العلت والمعلول میں استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ علت ذکر کی جائے اور مجازاً معلول یعنی حکم مراد لیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ معلول یعنی حکم ذکر کیا جائے اور مجازاً علت مراد لی جائے۔ اور دوسری قسم یعنی اتصال بین السبب والمسبب میں استعارہ ایک طرف سے جائز ہوتا ہے، دوسری طرف سے جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ تو جائز ہے کہ سبب ذکر کیا جائے اور مجازاً مسبب یعنی حکم مراد لیا جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ مسبب ذکر کیا جائے اور مجازاً سبب مراد لیا جائے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ استعارہ کا قاعدہ یہ ہے کہ محتاج الیہ ذکر کر کے محتاج مراد لیا جائے، اس لیے کہ محتاج الیہ ملزوم ہوتا ہے اور محتاج لازم ہوتا ہے، اور استعارہ یعنی مجاز اسی کا نام ہے کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے۔ لہذا معلول اور علت دونوں میں سے ہر ایک محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے، اس لیے کہ معلول یعنی حکم اپنے وجود اور ثبوت میں علت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی معلول بغیر علت کے موجود نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور معلول بغیر علت کے اس لیے موجود نہیں ہوتا ہے کہ معلول علت کا اثر ہے اور اثر اپنے وجود میں مؤثر کا محتاج ہوتا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ معلول اپنے وجود اور ثبوت میں علت کا محتاج ہے، اور جب ایسا ہے تو معلول محتاج اور علت محتاج رہی ہوئی، اور علت مشروع ہونے کے لحاظ سے معلول کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ علت یہ لذاتیہ مطلوب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس لیے مطلوب ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس جگہ حکم یعنی معلول کا ثابت کرنا ممکن نہ ہو اس جگہ علت لغو اور بیکار ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آزاد آدمی کو خریدا تو یہ شرح لغو ہو جائے گی، کیونکہ یہاں حکم یعنی آزاد پر ملک ثابت کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علت اور معلول دونوں میں سے ہر ایک محتاج ہی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے، اور استعارہ یعنی مجاز نام ہے محتاج الیہ ذکر کر کے محتاج مراد لینے کا، لہذا علت ذکر کر کے معلول مراد لینا اور معلول ذکر کر کے علت مراد لینا دونوں جائز ہوں گے۔ اور اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں ذکر فرمایا ہے کہ اتصال بین علت اور معلول کی صورت میں دونوں طرف سے استعارہ جائز ہوگا۔ اور دوسری قسم یعنی اتصال بین السبب والمسبب میں ایک جانب سے استعارہ اس لیے جائز ہوتا ہے کہ مسبب اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ مسبب اثر ہے سبب کا اور سبب اس کا مؤثر ہے، اور اثر اپنے ثبوت میں مؤثر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس طرح ثابت ہو گیا کہ مسبب محتاج اور سبب محتاج الیہ ہے، اور ماقبل میں بات گزر چکی ہے کہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جا سکتا ہے، لہذا سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہوگا۔ اور رہا سبب تو چونکہ اپنی مشروعیت میں مسبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے مسبب محتاج الیہ نہیں ہوگا، اور جب مسبب محتاج الیہ نہیں ہے تو مسبب بول کر سبب مراد لینا بھی درست نہ ہوگا۔